اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، گزشتہ درس میں محافظات باری تعالیٰ کا ذکر تھا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل عقلی پیش کی جا رہی تھی کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ کہ بادلوں میں جو کڑک اور بجلی ہوتی ہے، رعد یا تو اس کڑک اور بجلی کو کہتے ہیں یا اس سے مراد وہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے، وہ مراد ہے۔ تو وہ بھی اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ رعد بادلوں کے اندر ایک موجودات ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اور زمین اس کو کھینچتی ہے۔ اب یہ بادل جب زمین کے قریب آتا ہے، اس کے اوپر کوئی اور بادل ہو جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں، تو وہ آپس میں جب ٹکراتے ہیں تو پھر ایک بجلی پیدا ہوتی ہے۔ دونوں جیسے مقناطیس ہوتے ہیں، آپس میں کھچاؤ ہوتا ہے، تو اس طرح وہ ٹکراتے ہیں تو رعد پیدا ہوتی ہے، آگ پیدا ہوتی ہے۔ وہ گرے اگر ہوا میں گرتے گرتے تو پہاڑوں میں گرے تو اس کو چیر دیتی ہے، حیوانوں میں گرے تو اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ یعنی تسبیح بیان کرتی ہے یا تو وہ کڑک یا فرشتہ رعد، بِحَمْدِهِ یعنی حمد بیان کرتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ یہ تعمیم ہے، عام دوسرے فرشتے جو ہیں وہ من خیفتہ اللہ کے خوف کی بنا پر اللہ کی حمد اور تسبیح میں مصروف ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ اللہ چلاتا ہے کڑک اور بجلیوں کو، صواعق میں کڑک بجلیوں کو چلاتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ گراتا ہے جہاں چاہتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، جہاں چاہے لے جائے گرا دے، بارش برسائے، وہ اس کی مرضی ہے۔ مصنوعی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، جیسے کہتے ہیں کہ بارش مصنوعی ہے، فلاں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی مرضی سے جہاں چاہے بادل برستے ہیں، جہاں چاہے اللہ ان کو کڑک اور بجلیوں کو گراتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اور وہ جھگڑتے ہیں، یعنی متکبر لوگ اللہ کی توحید کے اندر۔ اس کا شأن نزول لکھا ہے کہ مکے میں ایک سردار رہتا تھا، آپ نے بھیجا خادم کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ 3 دفعہ گیا تو وہ کہنے لگا کہ یعنی خادم جا کر کہا کہ اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہے۔ اس نے کہا کون سا اللہ کا رسول، کون خدا ہے، خدا کسے، تانبے کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے۔ اس طرح اس نے جو ہے بدتمیزی کی، تو پھر اللہ نے اس کے اوپر وہ بادل آئے، کڑک بھیجی اور وہ تباہ ہو گیا۔ تو ہم یجادلون فی اللہ وہ اللہ کی توحید میں جھگڑتے ہیں، وہ شدید المحال اور اللہ جو ہے سخت گرفت والا ہے۔ لہو دعوت الحق ثمرہ دلیل یہ ہے کہ اس کے لیے دعوت حق، والذین یدعون من دونہ اور وہ جو بلاتے ہیں معبود نے باطلہ کو، کفار جو بلاتے ہیں، لا یستجیبون لہ نہیں کام آ سکتے ان کے بے شین کچھ بھی، الا کباسط کفیہ الی الماء جس طرح انسان پانی کی طرف اپنے ہتھیلیوں کو پھیلا دے، لیبلغ فاہ تاکہ وہ پانی اس کے منہ کو پہنچ جائے، وما هو ببالغہ ہرگز کبھی بھی وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ یعنی جس طرح پانی کے آگے صرف ہاتھ پھیلائے کہ بھی تو آ جا میرے منہ میں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ تو ہاتھ اگر اس کے مٹھی میں ہے پھر بھی پانی اس کے منہ میں کبھی نہیں آ سکتا۔ تو اسی طرح تم جن معبودان باطلہ کو پکارتے ہو وہ کبھی تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ اس لیے اللہ کی توحید اور وحدانیت کو پکارو، اس کو اللہ کو پکارو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال یعنی وما دعاء نہیں ہے ندا، یعنی غیر اللہ کا انجام کیا ہے، کافروں کی جو ندا ہے جو بلاتے ہیں، الا فی ضلال مگر ایسے ضیاع ہو جائے گی، بے اثر ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ تو اس لیے اللہ کو پکارو جو سنتا بھی ہے اور مدد بھی کرتا ہے۔ انشاءاللہ آگے مزید تشریح آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔